لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ جل وعلا قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہوتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ، ان میں سے پہلے نمبر پہ حضور نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کل کے درس میں آپ نے سمجھا کہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو لا شریک سمجھنا، بے مثال سمجھنا، یہ توحید ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے افعال میں شریک ہے، یہ توحید ہے۔ الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے اسے سمجھنا ہو تو اس کی ضد کو، اس کے مقابل کو، اپوزٹ کو سمجھیں گے تو جلدی سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو دن سمجھانا ہے کہ دن کیا ہے، اس کو رات بھی بتائیں جلدی سمجھ میں آئے گی کہ یہ رات ہے، پھر دن سمجھ میں آئے گا۔ اگر کسی کو دن رات سمجھانی ہے تو اس کو دن بھی سمجھائیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے دن، جب اس کو دن سمجھ میں آئے گا تو رات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو روشنی سمجھانی ہے کہ اس طرح کی ہوتی ہے روشنی، تو پھر اس کو اندھیرا بھی سمجھائیں، جب اندھیرے کی سمجھ آئے گی تو روشنی کی خود بخود آ جائے گی۔ یعنی کسی بھی چیز کی ضد کی اور اس کے مقابل کی جب سمجھ آتی ہے تو وہ بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی۔ ہم نے توحید کو سمجھنا ہے، جب ہم شرک کو سمجھیں گے تو توحید اور سمجھ میں آئے گی، چونکہ توحید کا مقابل اور اس کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ کیا ہے یہ شرک؟ تعریف کیا ہے شرک کی؟ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ بڑی خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ، یہ تعریف ہے شرک کی۔ شرک کیا ہے؟ الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، بمعنی وجوب الوجود، اس طرح کہ یا تو اسے واجب الوجود سمجھا، او بمعنی استحقاق العبادتی، یا پھر اسے مستحق عبادت سمجھا۔ الوہیت میں شریک کرنے کا مطلب بیان کر رہے ہیں، کس طرح؟ یا کسی کو واجب الوجود سمجھا، یا کسی کو مستحق عبادت سمجھا۔ یہ لفظ اگر دہرا دیں تو یاد ہو جائیں گے۔ یا کسی کو واجب الوجود سمجھا، یا کسی کو مستحق عبادت سمجھا، شرک ہے۔ کیا ہے یہ واجب الوجود؟ کسے کہتے ہیں واجب الوجود؟ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے وہ ہستی جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا موجود ہونا ضروری ہے، کبھی بھی اس پہ عدم نہیں تھا، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ہستی نہیں تھی، اس کا ہونا ضروری ہے۔ زمانہ تھا تب بھی ضروری ہے، زمانہ نہیں تھا تب بھی ضروری ہے، اور زمانہ نہیں ہوگا تب بھی اس کا وجود ضروری ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی وہ، یہ ہے واجب الوجود۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی یہ شان نہیں، اور جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھے، چاہے کسی نبی کو سمجھے، کسی ولی کو سمجھے، یا معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، یا کسی مقرب فرشتے کو سمجھے، واجب الوجود کسی کو بھی سمجھ لیا، بندہ مشرک ہو گیا۔ بندہ اس کو یا کے ساتھ ندا دے یا نہ دے، بندہ اسے مدد مانگے یا نہ مانگے، بندہ اسے غیب کا علم جانے اس کے بارے میں یا نہ جانے،
بندہ اسے حاضر ناظر سمجھے یا نہ سمجھے، صرف یہ سمجھ لے معاذ اللہ کہ یہ واجب الوجود ہیں، مشرک ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ واجب الوجود کا کیا معنی؟ جس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، کبھی اس پر عدم طاری نہیں ہوا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، دوسرا جو سبب ہے شرک کا وہ ہے مستحق عبادت۔ اگر کسی کو واجب الوجود سمجھ لیا پھر تو مشرک ہے، اگر واجب الوجود نہیں سمجھا لیکن مستحق عبادت سمجھ لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا۔ مستحق عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا حقدار، عبادت کا حقدار، اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا نہیں۔ میں مثال دوں گا دونوں پر۔ جو مجوسی تھے نا، آگ کے پجاری، ان کا عقیدہ تھا کہ خیر کا جو مالک ہے نا، خیر بلائی کا، وہ اور ہے اور شر کا مالک اور ہے۔ اچھی چیزوں کا مالک اور ہے، بری چیزوں کا خالق اور ہے۔ خیر کے مالک کا نام یزداں ہے اور شر کے مالک کا نام اہرمن ہے۔ یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے 2 واجب سمجھے، واجب الوجود ذاتیں انہوں نے 2 سمجھی، ایک خیر کی خالق ایک شر کی خالق، مشرک ہو گئے۔ اور جو تھے مشرکین مکہ، وہ 2 واجب نہیں سمجھتے تھے، وہ 2 واجب الوجود ہستیوں کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے معاذ اللہ، اس سے وہ دور تھے، وہ اللہ کو اللہ ہی سمجھتے تھے، مگر یہ کہ وہ بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ 2 طریقوں سے شرک ہوتا ہے، یا واجب الوجود سمجھنے سے یا مستحق عبادت سمجھنے سے۔ اب مشرکین مکہ ان بتوں کو واجب الوجود نہیں سمجھتے تھے، وہ تو خود بناتے تھے، انہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، تو یہ عقیدہ نہیں تھا ان کا کہ یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، وہ تو خود بناتے تھے، یہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، خود پہلے نہیں تھے، پھر انہوں نے تراش کے بنایا، انہوں نے مختلف مٹیریلز کو جوڑ کے بت بنا دیا، یہ تو خود ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، ہاں یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت عبادت کے مستحق ہیں، اس وجہ سے وہ مشرک ہو گئے۔ 2 طریقے ہیں مشرک ہونے کے معاذ اللہ۔ ایک، کوئی کسی کو اللہ کے سوا کیا سمجھے، بولیں کیا سمجھے، واجب الوجود، یا پھر کیا سمجھے، مستحق عبادت۔ اگر کوئی کسی کو اللہ کے سوا مستحق عبادت بھی نہ سمجھے، واجب الوجود بھی نہ سمجھے، تو وہ مشرک ہو سکتا، وہ نہیں مشرک ہوگا۔ یہ 2 ہی چیزیں، تعریف میں یہ شامل ہے۔ شرک وہیں آئے گا۔ اصل میں یہ بات کرنے کا ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ شرک کا فتویٰ بڑا عام ہے۔ کوئی کسی قبر شریف پہ چلا جائے، مزار شریف پہ زیارت کے لیے چلا جائے، مشرک ہو گیا ہے۔ کوئی کہیں صدقہ کر دے، جانور ذبح کر دے، مشرک ہو گیا ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ لفظ یا کا استعمال کر دے، یا رسول اللہ کہہ دے، پکا ہی بے ایمان ہو گیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے، توحید میں فرق پڑ گیا ہے۔ یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، جو بھی کر رہا ہوں دلیل سے کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اپنے ہر لفظ کا، پوری توجہ سے۔ عقیدہ سمجھ نہیں آیا تو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کم از کم ہم اتنے جوگے تو ہو جائیں نا کہ ہم پر جو اعتراض ہو کم از کم اپنے طور پہ مطمئن تو رہ سکیں۔ ہم بحث نہ کریں کسی سے، جھگڑا نہ کریں کسی سے، لڑائی نہ کریں کسی سے، مگر اتنے جوگے تو ہو نا۔ کوئی ہمیں کہے لبیک یا رسول اللہ، یہ تو لبیک اللہم لبیک کی ضد ہے۔ اور کہتے ہیں لوگ کہ لبیک اللہم لبیک تو تلبیہ ہے، یہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، لبیک کا لفظ، لبیک کا لفظ تو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، اور یہی لفظ تم کہہ رہے ہو لبیک یا رسول اللہ، لگتے نعرے کے نہیں لگتے؟ وہ کہتے ہیں جتنے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں سارے ہی مشرک ہیں۔ بتاؤ، ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ رسول اللہ کو واجب الوجود سمجھتے ہیں، حضور کو کوئی عبادت کا حقدار سمجھتے ہیں، تو شرک کدھر سے آئے گا؟ صرف لبیک کہنے سے شرک آ جائے گا؟ وہ تو سارے صحابہ کہتے تھے، کہو نا یار سبحان اللہ، وہ تو سارے صحابہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ انسان تو انسان، جانور بھی یہی کہتے تھے،
میں اس پہ روایات پڑھ سکتا ہوں، بے شمار روایات میں انسان آتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ، حضور بلاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم تو وہ کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا تھا، اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب صحابہ کرام سے پوچھو انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اگر وہ معاذ اللہ مومن نہیں تو پھر مومن ہے کون بھائی؟ اگر وہ پکے موحد نہیں تو موحد ہے کون پھر؟ توحید والا ہے کون پھر؟ انہوں نے تو زمانے کو توحید سکھائی ہے۔ نہیں، اس وقت تو حضور سامنے موجود تھے نا، حیات تھے، تو تم کہہ سکتے تھے، اب نہیں۔ کمال میں یار ہے بھائی، کمال میں یار ہے۔ جو شرک پہ جو چیز ابھارتی ہے یا جو شرک کا سبب بنتی ہے نا، اس کا زندگی اور وفات سے تعلق کوئی نہیں۔ وہ زندگی میں ہو تب بھی شرک ہوتا ہے، اور زندگی کے بعد ہو تب بھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ظاہر حیات میں کہہ سکتے تھے لبیک، اب نہیں کہہ سکتے۔ نبی پاک کی کوئی ظاہر حیات میں بھی عبادت کرتا تو مشرک ہی ہوتا، اب بھی کوئی حضور کو عبادت کا حقدار سمجھے تو مشرک ہی ہوگا۔ شرک شرک ہوتا ہے بھائی، چاہے حیات ہو چاہے بعد وفات ہو، جو کام شرک ہے وہ شرک ہی رہتا ہے۔ یہ کیا معیار ہے؟ زندگی میں وہی کام جو پہلے شرک تھا، زندگی میں جائز تھا، زندگی کے بعد شرک ہو گیا، یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ جو کام شرک ہے وہ زندگی میں بھی شرک ہے اور زندگی کے بعد بھی۔ کوئی بندہ کسی زندہ انسان کو مستحق کی عبادت سمجھے، کیا بنے گا وہ؟ بولو، مشرک بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ حالانکہ وہ زندہ انسان کو سمجھے، بھائی زندہ کو سمجھے، شرک شرک ہے، زندہ کو سمجھے یا زندگی کے بعد کسی کو سمجھے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بندہ کسی زندہ انسان کو واجب الوجود سمجھ لے تو کیا بن جائے گا وہ؟ حالانکہ وہ زندہ انسان کو سمجھ رہے۔ اس کا مطلب ہے شرک ایسا گناہ ہے، زندہ کو بنا دو شریک تب بھی شرک ہے، زندگی کے بعد کسی کو شریک بنا دو تب بھی شرک ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں، زندگی میں یہ کام جائز تھا، زندگی کے بعد شرک ہو گیا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا ہے؟ فتویٰ بہت لگتا ہے شرک کا۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کتنا لوگوں کا منہ کھلا ہوا ہے اور کتنا آسان ہے مسلمانوں کو امت توحید کو مشرک کہنا۔ میرے پاس اس وقت بھی میرے فون میں کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی ارکان اسلام، اردو میں نام ہے فتاوی ارکان اسلام، ہے یہ اصل میں کتاب عربی، اور اس کا نام ہے فتاوی ارکان الاسلام۔ اس کتاب کو لکھا ہے سعودی عرب کے ایک مفتی صاحب نے۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد بن صالح العثیمین، اس مفتی کا نام ہے جن نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اردو کی کتاب جو پاکستان میں اس کا ترجمہ ہوا اور پاکستان میں پھر یہ شائع ہوئی اور پھیلائی گئی، اس کا صفحہ نمبر ہے 179 اردو کی کتاب کا۔ جو عربی والی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 192 192۔ یہ دونوں صفحہ نمبر ہے، میرے پاس ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ سوال سمجھے ذرا مزیدار۔ کسی بندے نے سوال کیا، بھائی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر ایک طرف اللہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف رسول لکھا ہوتا ہے۔ رسول، یا رسول نہیں، لبیک یا رسول اللہ نہیں، صرف رسول۔ یہ سوال ہے، ایک طرف اللہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف رسول لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، ہماری سنیوں کی محرابوں میں بھی لکھا ہو، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے۔ اور ہر جگہ کیوں نہ لکھا ہو جب قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ ایک جگہ محمد الرسول اللہ اکٹھا ہے کہ نہیں؟ ایک لائن میں ہے کہ نہیں؟ ایک سطر میں ہے کہ نہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایک لائن میں ہے کہ نہیں؟ برابر ہے کہ نہیں؟ ایک سطر میں ہے کہ نہیں؟ تو جب قرآن میں لکھا تھا تو ہم نے بھی لکھ دیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، انہوں نے سوال کیا، بھئی اکٹھا لکھا ہوتا ہے ایک برابر ایک لائن میں، ایک طرف اللہ ایک طرف رسول، جائز ہے؟ جواب سنیے، جو عربی والی کتاب ہے اس سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا لیس بصحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ وجہ کہا لأن ھذا یجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا للہ ومساویا۔ اس نے کہا اس لیے یہ کام درست نہیں ہے کہ جو کام ایسا کرتا ہے، جو شخص یہ کرتا ہے، وہ تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا برابر اور شریک بنا دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھے کہ جو رسول اللہ کا نام اللہ کے نام سے برابر لکھتا ہے،
کیا وہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے؟ کیا وہ نبی پاک کو اللہ کا شریک سمجھتا ہے؟ اور صرف اسی پہ بس نہیں کی فتویٰ میں، اس نے کہا جو کہیں ایسا دیکھے، کہیں لکھا ہوا دیکھے تو پھر کیا کرے؟ اس نے کہا فَيَجِبُ إِزَالَةُ اسْمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا واجب ہے کہ جہاں رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھو تو مٹا دو۔ لوگ کہتے ہیں تسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے انہوں دے پیچھے؟ میں کہتا ہوں وہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ وہ ہمارے رسول کریم کے نام کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، مٹا دو نام کو، مٹا دو نام کو۔ خود حضور نے حضرت علی کو کہا تھا حدیبیہ کے مقام پہ، علی ان کو میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ پسند نہیں ہے، مٹا دو۔ حکم تھا رسول اللہ کا کہ نہیں؟ فرمایا مٹاؤ میرے نام کو۔ کیا کہا تھا حضرت علی نے؟ اللہ، یہی لفظ تھا نا رسول اللہ، حکمن کہا کہ مٹاؤ علی۔ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ، اللہ کی قسم یہ آپ کا نام ہے، علی نہیں مٹائے گا۔ وہاں حکم دے رہے ہیں مٹاؤ میرے نام کو۔ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ میں آپ کا نام تو نہیں مٹا سکتا، یا آپ خود پکڑیں خود ہی مٹا لیں، علی ہو اور آپ کا نام مٹائے نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں فتویٰ ہے لکھا ہوا دیکھو تو مٹاؤ، یہ واجب ہے۔ کس دین کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں حلووں کا جھگڑا ہے، لوگ کہتے ہیں ختمہ کا جھگڑا ہے۔ یہ ختموں کا اور حلووں کا جھگڑا عقیدے کی بات، ہمیں اپنا عقیدہ سمجھنا چاہیے۔ اچھا آگے دیکھیں، جب معاذ اللہ والعیاذ باللہ اس نے کہا رسول اللہ کا نام مٹ گیا، پیچھے بچ گیا اللہ کا نام، اب اس پہ تو سانس لیتا، اس پہ تو بریک لگاتا، لیکن مفتی صاحب آگے بول رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 192 ہے، فتاوی ارکان الاسلام ہے، میں ذمہ دار اپنی بات کا۔ لکھا ہے اب در غور کرو تو صرف اللہ کا نام بچے گا، تو کہا فَإِنَّهَا كَلِمَةٌ يَقُولُهَا الصُّوفِيَّةُ، یہ وہ لفظ ہے جسے صوفی اپنے ذکر میں استعمال کرتے ہیں، صوفیوں کے ساتھ لگتی نہیں ان کی، تو کہا یہ وہ لفظ ہے جس کو صوفی ذکر میں استعمال کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ تو ذکر کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا وَعَلَىٰ هَذَا فَتُلْغَىٰ أَيْضًا، اس لیے اب اللہ کا نام بچ گیا، اس کو بھی مٹا دو۔ یہ ہے دین، اس دین کو دین کہہ سکتے ہیں؟ یہ پسندیدہ بات ہے آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کی ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کا فتویٰ بڑا عام ہے۔ کوئی روزہ رسول پہ چلا جائے اور جا کے کہے السلام علیک یا رسول اللہ، ہاتھ باندھ دے تو بھی شرک، سر جھکا دے تو بھی شرک۔ اس نے واجب الوجود سمجھا؟ بولو، اس نے مستحق عبادت سمجھا؟ نہیں، پھر شرک کہاں سے آئے گا؟ یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ جو بھی کہے یہ کام شرک ہے، جو بندہ بھی اس کو پکڑ لے، اس کو کہیں بتاؤ پہلے شرک ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہو شرک، تعریف بتاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ تعریف آتی آپ کو یاد ہے، مستحق عبادت یا واجب الوجود کسی غیر کو سمجھا تو شرک۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں بھائی بتاؤ، جس پہ فتویٰ لگا رہے ہو شرک کا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی تھی میری امت شرک نہیں کرے گی۔ بخاری شریف ہے، حدیث پاک ہے، 5 جگہوں پہ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ 1344 نمبر، 3596 نمبر، 4085 نمبر، 6426 نمبر، 6590 نمبر، یہ 5 مقامات پہ حدیث ہے۔ نبی پاک نے قسم اٹھائی، حضور قسم کے بغیر بھی بات کریں تو معتبر ہے کہ نہیں ہے، لیکن قسم اٹھائی، فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا اللہ کی قسم میری امت مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا کوئی خوف، میرے بعد تم مشرک ہو سکتے؟ کہتے نہیں نہیں، یہ صرف صحابہ کو کہا تھا، بعد والوں کو نہیں کہا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہے کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ یہ کس سے کہا تھا اللہ پاک نے؟ یہ کس زمانے میں کہا تھا؟ اس وقت صرف صحابہ تھے نا، تو کن تم میں کہتے ہو کہ صحابہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں۔ جب بہترین امت کی بات ہو، جب اس ٹائٹل کی بات ہو تو کہتے ہیں بھی ہم بھی بہتر ہیں، صحابہ بھی بہتر ہیں۔ اور جب یہ حدیث پڑھے ہم علیکم
تم پر کوئی خوف نہیں کہ تم مشرک بنو گے. کہتے نہیں، اب کی بار صرف صحابہ. عجیب بندر بانٹ ہے بھائی. جب خیر امت کی بات ہو، بہترین امت، تو کہتے ہم بھی شامل ہیں، اور جب یہ حدیث پڑھے کہتے نہیں بعد والے شامل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف صحابہ شامل ہے. نہیں، جس طرح کنتم خیر امت میں ساری امت شامل ہے، اسی طرح اس حدیث میں بھی سارے غلام شامل ہیں. حضور اپنے ہر غلام کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ضمانت دے رہے ہیں. فرمایا میرے بعد تم مشرک نہیں بنو گے، امت سرکار کی مشرک نہیں بنے گی. آؤ میں 2-3 باتیں مزید عرض کروں. اصل میں غلط فہمی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایک جیسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی لفظ بندے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. تو غلط فہمی، نہیں یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو اللہ کو کہتے، بندے کو کیوں کہہ رہے ہو. مثلا ہم نے کہا داتا صاحب، داتا علی حجویری، حضرت سیدنا علی حجویری کو کیا کہا؟ دینے والا تو صرف اللہ ہے. تو اللہ کا جو اللہ کی شان ہے وہ کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتے. ہم نے حضرت علی پاک کے لیے لفظ بولا مولا یا مشکل کشا، عام طور پہ لفظ ہوتا ہے مشکل کشا علی. کہتے نہیں مشکل کشا تو ہے ہی اللہ، حضرت علی کو کیوں کہہ رہے ہو؟ فتویٰ وہیں پہ لگتا ہے خاص طور پہ جہاں لفظ ایک جیسے ہوں. اب آئیے اس پہ قرآن پڑھوں. کیا لفظ ایک جیسے ہونے سے شرک ہو جاتا ہے؟ معیار تو بتا دیا نا، واجب الوجود یا مستحق عبادت. کیا لفظ ایک جیسے استعمال ہوں اللہ کے لیے بھی بندے کے لیے بھی؟ ایک ہی لفظ اللہ پہ بھی بولا جائے بندے پہ بھی بولا جائے، کیا شرک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس پہ قرآن پڑھتے ہیں. ایک لفظ ہے ولی، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے. کیا نام ہے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. کون ولی ہے؟ صبح کا وقت ہے، اللہ کا نام لیں گے بڑی برکت ہوگی. کون ولی ہے؟ کون ولی ہے؟ اللہ. صرف اللہ ہی ولی ہے یا اللہ کے بندے بھی ولی ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ، اللہ بھی ولی ہے، حضور کے غلام بھی ولی ہے. قرآن ہے، دونوں آیتیں قرآن میں. اسی قرآن نے اللہ کو بھی ولی کہا، اسی قرآن نے اللہ کے بندوں کو بھی ولی کہا. ہو گیا شرک؟ ہوا شرک؟ نہیں ہوا، کیونکہ قرآن میں ہے. قرآن میں ہے، لفظ ایک ہے مطلب ایک نہیں. مطلب کیا ہے؟ اللہ ولی ہے تو خود ولی ہے، حضور کے امتی ولی ہیں تو رب کے بنانے سے ولی ہیں. فرق ہے. جب یہ فرق رہے گا تو کوئی شرک، نام ایک جیسے ہونے سے شرک، لفظ ایک جیسے ہونے سے شرک نہیں ہوتا. اور لفظوں کا جھگڑا ہے دراصل. مومن اللہ کا نام ہے. مومن کون ہے؟ بولو مومن کون ہے؟ قرآن پڑھ دیتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام. آگے کیا ہے؟ المؤمن. اللہ کا نام ہے، قرآن میں فرمایا یہ اللہ کا نام ہے المؤمن. ہم سب بھی مومن ہیں کہ کوئی نہیں؟ بشر المؤمنین. اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب اپنے غلام جو کہ مومن ہیں انہیں خوشخبریاں سناؤ. اللہ بھی مومن، نبی پاک علیہ السلام کے غلام بھی. ایک ہی لفظ ہے کہ نہیں؟ اللہ پہ بھی بولا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں پہ بھی. پھر شرک ہونا چاہیے، لیکن شرک یہ نہیں ہے کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے. قرآن تو شرک کی تعلیم معاذ اللہ نہیں نہ دیتا. ایک ہی لفظ ہے اللہ پہ بھی اللہ کے بندے پر بھی. لفظ ایک ہے مگر مطلب ایک نہیں. اللہ مومن ہے تو وہ خود مومن ہے، وہ ایمان کی توفیق دیتا ہے، وہ امن دیتا ہے. اور حضور کے امتی مومن ہیں تو وہ رب کے بنانے سے مومن ہے. یہ فرق ہے، پھر شرک کوئی نہیں. تیسری آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا. اور یہ دونوں نام قرآن مجید میں آئے. ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی. یہ دونوں نام اللہ کے ہیں. جب اللہ سمیع اور بصیر ہے تو پھر کسی اور کو تو نہیں کہنا چاہیے.
جی اصول تو یہی سمجھ میں آتا ہے نا، جو لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں جو اللہ کا نام ہے وہ کسی اور کا، تو سمیع و بصیر دونوں ہی اللہ کے نام ہیں، کسی اور کے تو نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آئیے قرآن پڑھیے، سورہ دہر ہے، 2 نمبر آیت ہے، کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا ہے اور ہم نے اسے سمیع بھی بنایا ہے، ہم نے اسے بصیر بھی بنایا ہے۔ کون ہے سمیع و بصیر؟ اللہ۔ اور کون ہے سمیع و بصیر؟ انسان، ہر انسان۔ بھئی ہر بندہ، کروڑوں انسان ہے تو کروڑوں سمیع و بصیر، کیونکہ رب فرماتا ہے ہم نے اسے بنایا ہے سمیع و بصیر۔ لفظ ایک ہے مگر شرک، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، ہر انسان بھی سمیع و بصیر ہے، دونوں ہی قرآن میں۔ فرق کیا ہے؟ وہ خود سمیع و بصیر ہے اور انسانوں کو اس نے خود بنایا ہوا ہے۔ جب یہ فرق رہے گا تو شرک نہیں ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان 3 آیتوں سے، اور 3 کو 2 سے ضرب دیں تو 6 آیتیں پڑھی ہیں میں نے، 6 آیات کے مختلف حصے پڑھے۔ ان 6 آیات کے حصوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ لفظ ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا داتا صاحب، کہتے ہیں نہیں داتا تو اللہ ہے، شرک ہے۔ ہم نے کہا وہ خود داتا ہے، علی حجویری صاحب کو اس نے داتا بنا دیا ہے۔ کہا مشکل کشا علی، نہیں مشکل کشا تو وہ ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح وہ بھی مومن، بندہ بھی مومن، وہ بھی سمیع و بصیر، بندہ بھی سمیع و بصیر، اسی طرح وہ خود مشکل کشا ہے اور میرے مولا کو اس نے مشکل کشا بنا دیا ہے۔ اسی طرح لفظ ایک ہونے سے شرک تبھی ہوگا جب وہ 2 چیزیں ہوں گی، مستحق عبادت اور واجب الوجود، کسی غیر کو سمجھا مشرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ صلاۃ و